بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی، حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان خاص حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زہاد عابدی صاحب قبلہ۔ آئیے میں مولانا کو آپ کے روبرو کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، آپ کا ہمارے اس چینل زیرہ میڈیا میں خیر مقدم ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کے اس زیرہ چینل کے تمام حضرات کے لیے جو اس کی خدمت کو انجام دیتے ہیں ان کی خدمت کے لیے ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ مولانا صاحب، جس چیز کے لیے آپ کو زحمت دی گئی ہے وہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارا موضوع ہے اس پر گفتگو کے لیے چند سوالات ناظرین کرام کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ اگر کہاں تک بات ہم لوگوں کی پہنچتی ہے، اگر وقت رہا تو یہ کہ بات دیگر ہے جو سوال آپ کی خدمت پیش کروں گا ان کے جواب سلیس اردو زبان میں چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کرام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ سب سے پہلا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے مولانا صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محبت کسی نہ کسی وجہ سے کی جاتی ہے، اگر وجہ موجود نہ ہو تو پھر محبت ممکن نہیں ہے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کے لیے کہا گیا ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو کہا گیا کہ ان سے آپ محبت کیجیے، تو یہ کیوں اتنی ضروری ہے، کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیر حتی الامکان اپنی کوشش کے ساتھ حاضر ہوا ہے کہ اس اردو الفاظات کے ساتھ آپ کے ناظرین کے درمیان اپنے اس موضوع کو بیان کروں کہ جو ان کی رسائی ہو اور وہ فہم و ادراک تک ان تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلی بات محبت، آپ نے جو فرمایا محبت، تو محبت ایک فطری شے ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے اور کسی نہ کسی شے سے محبت کرتا ہے۔ بے شک محبت بعض اوقات انسان کی انسان سے ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کی کسی شے سے ہوتی ہے، بعض اوقات انسان محبت کرتا ہے جانور سے، بعض اوقات یہی محبت مادیات کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات یہی محبت معنویات کے لیے ہوتی ہے۔ انسان کسی ایسے شخص سے کہ جس کے پاس وہ شے موجود نہیں ہو، اس شے کے لیے اس سے محبت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ میں غریب ہوں، مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے ثروت کی ضرورت ہے، مجھے مال چاہیے، تو اب میں کسی ایسے شخص سے اس چیز کی وابستگی کے لیے دوستی کروں گا یا مصاحبت اختیار کروں گا کہ جس سے مجھے وہ شے حاصل ہو سکے۔ سبحان، صحیح ہے؟ کیونکہ اگر اس کے پاس دولت نہیں ہوگی تو وہ مجھے کہاں سے دے گا؟ مجھے اگر دولت چاہیے تو میں صاحب ثروت سے اس چیز کے سلسلے سے سوال کروں گا اور اس سے رابطہ برقرار کروں گا۔ اسی طریقے سے تمام اشیاء میں ہے۔ اب آئیے، مسئلہ ہے اہل بیت کا۔ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کریں، کیا وجہ ہے؟ صحیح، سب سے پہلی چیز کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صل علی محمد، آپ فرماتے ہیں کہ ہم خداوند متعال کی طرف سے اس امت پر، ان مسلمانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ اس کے پیغام کو پہنچا سکیں، لوگوں تک اس پیغام کی رسائی ہو سکے، اور ہماری اطاعت اور پیروی اس لیے کرو کیونکہ ہم اس کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں اور ہم اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور اب ہم اس بات کے لیے تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت اختیار کرو۔ کیوں اختیار کرو ہمارے اہل بیت سے محبت؟ چونکہ وہ پیغام، وہ عمل اور وہ رسائل الہیہ کہ جو میں لے کر آیا ہوں اور نازل ہوا ہوں اور لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ میرے بعد اگر دائم رہے گا، جاری و ساری رہے گا، تو انہی اہل بیت کے توسط سے اور توسل سے۔ لہٰذا اگر آپ کو اس علم سے، اس رسالت سے فیض اٹھانا ہے
اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں کمال تک پہنچنا ہے، تو وہ کمال کون دے گا؟ وہ کمال دے گا کہ جس کے پاس کمال ہو. جی بے شک. فاقد شے موتی شے نہیں ہوا کرتی ہے. اہل بیت ان تمام کمالات کے حامل اور حامی ہیں کہ جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، سبحان اللہ. اور وہ ان کو دینے والا قادر مطلب خدا متعال ہے. اور جب ان کے پاس وہ تمام اشیاء ہے اور آپ کو اگر اپنی زندگی کو، چاہے وہ یہاں کی زندگی ہو چاہے وہ آخرت کی زندگی ہو، یہاں پر آپ کو کمال حاصل کرنا ہو یا وہ آخرت میں آپ کو کمال حاصل کرنا ہو، سبحان اللہ. آپ کو جہاں بھی کمالات کو چاہیے حاصل کرنا ہے، آپ ان سے وابستہ ہوں گے، آپ ان سے متصل ہوں گے. اور جب آپ ان سے متصل ہوں گے تو آپ کو نہ دنیا میں کسی شخص کی حاجت ہوگی، نہ آپ کسی کے سامنے سائل بنیں گے، بلکہ آپ اپنی تمام ضروریات کو ان کے سامنے پیش کریں گے اور یہ آپ کو ان تمام مسائل سے باہر نکالیں گے، کیونکہ ان کے پاس تمام اشیاء موجود ہے اور وہ من جانب اللہ ہے. لہٰذا ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم محبت اہل بیت سے اپنے آپ کو سرشار کریں اور اہل بیت کی محبت میں اس طریقے سے ڈوب جائیں کہ ہمیں جو بھی چاہیے ہوگا وہ ہم اہل بیت سے حاصل کریں. اور اگر ہماری زندگی میں یہ عمل نمونہ ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب و کامران ہے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کہیں بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ محبت اہل بیت بہت ضروری ہے. اور اس قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب لوگ آئے رسول اکرم کے پاس اور کہا کہ اجر رسالت ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، تو رسول سے جو قرآن کا خطاب ہے اور جو وحی الہی ہے وہ یہی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم کچھ نہیں چاہتے آپ سے سوائے اس کے کہ محبت و مودت اہل بیت اختیار کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن مجید جس چیز کی ہم سے پیشکش کرتا ہے، خداوند متعال جس چیز کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، رسول اکرم جس چیز کو ہم سے اجر رسالت کے بدلے چاہتے ہیں، وہ محبت و مودت اہل بیت ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت ہی عمدہ آپ نے بیان مولانا فرمایا ہے، بہت ہی کامل گفتگو آپ نے فرما دی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں، چونکہ ناظرین کرام کی طرف سے سوال آیا ہے تو میں آپ کو خدمت پیش کر دوں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے یہ سوال پیش کرتا، چونکہ آپ نے بہت ہی مفصل بیان فرما دیا. لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ سے ایک سوال اور دل چاہتا ہے کہ کر لوں. وہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیاوی اور اخروی اثرات کیا ہیں؟ ایسے تو اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی از ابتدا تا انتہا، ولادت سے لے کر کے انسان کی وفات تک، بغیر ان کی کمک اور بغیر ان کی محبت اور بغیر ان کی محبت اور بغیر ان کی آپ جو کہہ لیں عنایت کے گزرنا ناممکن ہے. سبحان اللہ. اور کامیاب نہیں ہو سکتا انسان بغیر ان کی محبت کے، چاہے یہ دنیا ہو چاہے وہ دنیا ہو، جیسا کہ بیان کیا. لیکن انسان کو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں مودت اور محبت اہل بیت کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کی ہیں کہ وہ بغیر محبت اور مودت اہل بیت کے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو انسان محب اہل بیت ہوگا اس کے لیے مثبت اثرات ہوں گے، اور جو انسان دشمن اہل بیت ہوگا اس کے لیے منفی اثرات بھی موجود ہیں. انسان اگر محبت اہل بیت سے کرتا ہے تو اس کو گمراہی سے نجات مل جاتی ہے، وہ ضلالت میں نہیں گرتا ہے، وہ اس دنیا کی ان تمام گمراہیوں سے نجات پا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ضلالت اور گمراہ ہو کر کے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. کیسے؟ خود ابو الاسود دویلی ہیں، وہ جناب ابو ذر غفاری جب وہ ربضہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور میں چاہتا تھا کہ میں خلوت میں ہی کچھ گفتگو کروں. وہاں پر مولا کائنات تشریف فرما تھے. میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. رسول اللہ نے بہت ساری مفصل تفصیل یہاں نصیحت فرمائی ہے. اس میں ایک جملہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر یہ یاد رکھنا کہ تم ہرگز ہمارے اہل بیت کی محبت سے روگردانی اختیار نہ کرنا، کیونکہ ہمارے اہل بیت کی محبت سے جس نے بھی روگردانی اختیار کی وہ گمراہ و ذلیل ہوا. لہذا اگر خود کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت اور مودت اختیار کرو. دوسری، انسان کے اندر کچھ خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر انسان محبت اہل بیت اپنے اندر اتار لیتا ہے. انسان زاہد ہو جاتا ہے، انسان سخی ہو جاتا ہے، انسان صاحب ورع ہو جاتا ہے. انسان ہر انسان کو دیکھ کر کے ان اشیاء کے لیے کہ جو اس کے پاس موجود ہے مایوس ہوتا ہے. کیوں؟
اس لیے کیونکہ اس کے پاس وہ تمام اشیاء دینی دنیاوی تو موجود ہوتی ہے لیکن دینی موجود نہیں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہمیں جو چاہیے وہ اشیاء دینی چاہیے, ہمیں جو چاہیے وہ ضرورت دینی ہے, لیکن اس کے پاس ضرورت دنیاوی تو ہے لیکن ضرورت دینی نہیں ہے کہ جو ہم کو اس معاشرے میں ایک باعزت اور باوقار انسان بنا سکے. اسی طریقے سے کچھ خصوصیت اور کچھ اشیاء ہیں کہ جو اخروی ہیں. مثال کے طور پہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو ملک الموت اس کو آ کر کے بشارت دیتے ہیں کہ تم کو بہشت کی بشارت ہو. جب مومن مرتا ہے اور قبر میں اس کو لے جایا جاتا ہے, قبر میں دفن کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کی قبر میں 2 دروازے بہشت کی جانب کھلتے ہیں کہ تم اس سے سیراب ہوتے ہو. جب مومن انتقال کرتا ہے تو اس کے پاس منکر و نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں بہشت کی بشارت دی جاتی ہے. اسی طریقے سے نہ جانے کتنے انسان کے لیے فوائد اور اثرات اور خصلتیں ہیں کہ جو انسان کو محبت اہل بیت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. لہذا اگر انسان کو چاہیے کہ اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی عاقبت اور آخرت بھی جو ہے وہ خراب نہ کرنا پائے, تو ان دونوں چیزوں کے لیے اس کو چاہیے کہ محبت اہل بیت اختیار کرے, محبت اہل بیت اختیار کرے, اور وہ تمام فرامین ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم کی جو انہوں نے بیان فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرے, اس کی طرف نظر کرے, اس کو مطالعہ کرے اور اپنی زندگی میں نمونے عمل کرا دے. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کی جو ہے زندگی وہ کامیاب و کامران گزرے گی. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ آپ نے بیان فرمایا, اور اصلاً گنجائش نہیں تھی کہ دوسرا سوال پہلے سوال کے جواب کے بعد کیا جائے, لیکن یہ میں مجبور تھا کیونکہ ناظرین کرام کی خدمت سے جو سوالات آتے ہیں بہرحال ان کو جو ہے وہ مولانا کے سامنے جو ہمارے کارشناسان ہیں ان کے سامنے پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں پھر سے ایک بار اپنی طرف سے اور راکین زینب میڈیا کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں, اور ناظرین کرام میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ زحمتیں اٹھاتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, اور مولانا حضرات کے جو ہے وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں. ناظرین کرام میں آپ سے اب رخصت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ العلی العظیم.